بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ترمذی شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے وقت میں گھر سے نکلے جس وقت آپ اکثر نہیں نکلا کرتے تھے، اور اس وقت آپ سے کوئی ملتا بھی نہیں تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ نے پوچھا، اے ابو بکر، تمہیں کیا چیز میرے پاس اس وقت لائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، میں اس لیے نکلا ہوں کہ آپ سے ملاقات کروں اور آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کروں، آپ کو دیکھوں اور آپ کو سلام کروں۔ دوستو، پھر کچھ دیر ہی گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، تمہیں کیا چیز میرے پاس لائی ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھوک کی وجہ سے باہر آپ کے پاس تشریف لایا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی کچھ بھوک پاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شرم کے مارے یہ کہہ نہ سکے، حالت ان کی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ پھر یہ سب حضرت ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے۔ وہ بہت کھجوروں اور بکریوں والے تھے، یعنی ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے انہیں بہت زیادہ استطاعت دی تھی، مال و جائیداد اللہ رب العزت نے بہت زیادہ دی تھی، اور ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا اس صحابی کے پاس۔ بس ان حضرات نے ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر نہ پایا۔ جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ صحابی گھر پر نہیں ہیں۔ ان کی اہلیہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ پھر تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا کہ وہ صحابی اپنے مشکیزے کے ساتھ آ گئے، اپنا مشکیزہ لے کر پہنچے، اور مشکیزہ انتہائی زیادہ بھرا ہوا تھا جس وجہ سے پانی باہر بھی گر رہا تھا۔ پس انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مشکیزہ رکھا اور جلدی سے آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام سے لپٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے ماں باپ کو فدا کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ۔ صحابہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے تو انتہائی زیادہ خوش ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ تو اتنے عالی مقام والے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہم تو دنیا میں آپ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، گویا ہماری جنت ہی آپ کو دیکھنا ہے، کل قیامت کے دن یا رسول اللہ آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی امت کے فقراء میں ملوں گا، میں تمہیں اپنی امت کے فقراء میں ملوں گا۔ چنانچہ یہ صحابی ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے آگے بڑھ کر ملے اور لپٹ گئے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی صحابہ کو لے کر اپنے باغ میں چلے گئے، اور ان کو لیے بچھونا بچھایا، اور پھر کھجوروں کے درخت کی طرف گئے اور ایک خوشہ کاٹ کر لائے، اور اس کو ان سب کے سامنے رکھ دیا۔ وہ خوشہ جو کھجوروں کا اتارا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر کچھ کھجوریں کچی تھیں، کچھ کھجوریں پکی تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو الحیثم انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمارے لیے اس سے پکی کھجوریں ہی چن کر لے آتے۔ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا تھا کہ میں آپ کے لیے پورا خوشہ ہی لے آؤں، جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کی پسند میں آئے، آپ وہ اس سے نکال کر خود کھائیں۔ جسے کچی پسند ہے وہ کچی کھائے، جسے پکی پسند ہے وہ پکی کھائے۔ قربان جاؤں صحابہ کی سوچ پر، نبی علیہ السلام کے لیے کتنی قربانی دیا کرتے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے کھجوریں کھائیں اور وہ میٹھا پانی پیا۔ اس کے بعد ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ میرے دوستو، اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ضرور ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے کہ ایسے فقر کی حالت میں، ایسی غربت کی حالت میں، ایسی عرب کی سخت گرمی کی حالت میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کھجوریں عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ٹھنڈا پانی عطا فرمایا،
یقیناً اللہ رب العزت ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے۔ چنانچہ آگے صحابی نے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کو دیا، سب نے اسے کھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو الحیثم انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی خادم نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس جب کوئی قیدی آ جائیں تو آپ آنا، ہم آپ کو کوئی خادم دیں گے۔ چنانچہ صحابی نے فرمایا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں آ جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 راس یعنی 2 قیدی آئے، تو یہ صحابی بھی تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں غلاموں کے سامنے صحابی کو کھڑا کیا اور فرمایا، اپنے لیے انتخاب کر لو جو آپ کو پسند ہے۔ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ آپ ہی میرے لیے پسند فرمائیں۔ یا رسول اللہ آپ کی جو پسند ہے وہی میری پسند ہے۔ اب یہاں پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر دنیا کے اندر 2 چیزیں ہمارے پاس آ گئیں اور دوسرا ہمارا بھائی کہتا ہے آپ ہمارے لیے کوئی چیز پسند کرو، تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ ہم خود اپنے لیے تو اچھی چیز پسند کر لیتے ہیں اور جو بری چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں بھائی یہ تیرے لیے بہتر ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، تعریفوں کے تو بل باندھ دیتے ہیں کہ بس یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے، حالانکہ ہوتی وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جب صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہی میرے لیے پسند کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ غلام لے لو، یہ غلام بہت اچھا ہے کیونکہ میں نے اس غلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابی رسول نے وہ غلام لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت بھی فرمائی کہ اس غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ چنانچہ وہ صحابی گھر پہنچے تو اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اور ایک وصیت بھی فرمائی ہے کہ اس غلام کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو ابو الحیثم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی انہوں نے فرمایا کہ اس غلام کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے طریقے سے پیش آنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہمارے ذہنوں میں اتنی آسانی سے نہیں آئے گی اور وہ اپنے مفہوم کی تکمیل کو اس وقت تک نہیں پہنچے گی جب تک ہم اس غلام کو آزاد نہ کر دیں۔ میرے دوست ابو الحیثم انصاری رضی اللہ عنہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ قربان جاؤں ان صحابہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیسی کیسی قربانی دے دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو اس حدیث کو مد نظر رکھ کر ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی فاقہ میں گزر رہی ہے یا ہماری زندگی مالداری میں گزر رہی ہے۔ اگر تو ہماری زندگی مالداری میں گزر رہی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں مالداری دی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، مال و دولت دی ہے، تو ہمیں دنیا کے اندر ایسے لوگ تلاش کرنے چاہیے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا نہیں فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں کچھ لوگ مالدار پیدا کیے اور کچھ لوگ فقیر پیدا کیے تاکہ اللہ رب العزت ان مالداروں کو بھی آزمائیں اور فقیروں کو بھی آزمائیں کہ فقیر اللہ رب العزت کی اس دی ہوئی حالت پر کتنا صبر کرتے ہیں، اور مالداروں کو اللہ رب العزت آزماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، کیا یہ اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں یا نہیں۔ میرے دوستو آج ہماری عجیب سی حالت ہے، ہم اپنی مالداری کے اندر اتنا فخر کرتے ہیں کہ غریب کی طرف تو ہم دیکھتے ہی نہیں، اتنے فخر سے ہمارے سر اٹھے ہوتے ہیں کہ وہ میرے پاس تو بڑی مال و دولت ہے، میں نے تو بہت محنت کی ہے، کمایا ہے، اور اس غریب کی طرف ہم سر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں، غریب کو اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو انتہائی خطرناک معاملہ ہے یہ، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، جیسے صحابی رسول نے کس طریقے سے صحابہ سے خوش ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور پھر اپنے باغ کے اندر لے گئے، یہ بھی نہیں کہ پکی 2 چند کھجوریں لائے، پورا خوشہ کاٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آج ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت کی ذات ہم سے تبھی خوش ہوگی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں اور ان کے صحابہ سے محبت کریں اور ان کا جو طریقہ تھا اسی طریقے پر اپنی زندگی کو لائیں۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی تمام فقیروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی اللہ رب العزت ہمیں قناعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔